بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دیر لگ رہی ہے یقیناً تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرو۔ آج آپ اس کے لیے دیر سے اٹھو گے تو کل بروز حشر یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی۔ وہ نصیب جس کو اللہ نے خود لکھا ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ نے تمہاری دعا کو دیا ہے کہ دعا بھی تمہارے نصیب کا لکھا بدل سکتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نظر آتے ہیں، بس انسان کا اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان کبھی بھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی سے اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب افسوسناک ہے، کچھ خوش ہے اور کچھ پرجوش ہے، لیکن اگر آپ کبھی صفحہ نہیں پلٹتے ہیں تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اگلا باب آپ کے لیے کیا رکھتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے مت گھبرائیں، جتنا بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں لازمی کسی ضرورت مند کو دیا کریں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے وہ کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس طرح آپ کے بچپن میں آپ کو اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جب آپ کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالی سے ہو۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی،
تفکرات اللہ سے امید۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن رکھتی ہے۔ مہربان بنو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک بنتا ہی نہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ زندگی میں کچھ چیزیں لا حاصل ہی رہتی ہے، پھر چاہے آپ دعائیں مانگے، معافیاں مانگے، روئے یا ایڑیاں رگڑے، آپ انہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہے ان پر کن فرما دے، آمین۔